ہاں یہ چونٹیاں لگا دو چونٹی ادھر رکھ چونٹی بڑی امپورٹنٹ ہے سر. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب، جناب عمر ایوب خان لیڈر آف دی اپوزیشن، اور ان کی مکمل ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ایک 2-3 ہفتوں سے زیر بحث ہے، اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے، اور ہم نے پوری فراخ دلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے، وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے. جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا. ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا. اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے اس کے لیے. اور 2 روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی، اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاز کو ہم نے زیر بحث لایا. جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے. کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے. وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں: پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم. ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی، اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رائے ہو گیا. کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں، تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں. آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی. ان کے قیادت یہاں تشریف لائی. ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا. یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکاوٹ رہی ہے، ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا چاہیے، اور اس میں صرف JUI کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائیں. میں نے ان کے رویے کو دیکھا، انتہائی مثبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں، اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں، کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے. ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، آج بھی قبول کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں
اس پر مشاورت کے لیے طے ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی۔ میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے۔ اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے لیے ایک الگ سا میکانزم بن سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے۔ لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیکنیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں۔ ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے۔ پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے، ہم ایز اپوزیشن پارٹی، دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، آپ ہی کے ڈرافٹ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے۔ جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا، پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئیں کہ ہمارے ایم این اے گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا، اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے۔ ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے۔ آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جب کہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے، ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجٹمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ کوئی قانونی
आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फ़ायदा क्या है? फिर ईवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है, फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारे चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, ऑलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला और हमारी तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मैं एक बात कर लूँ, हमने तमाम अपने अरकान पार्लियामेंट को 63A के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले के तहत वोट देने के पाबंद होंगे और कल कोई ये शिकायत न कर सके कि हमें तो पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। दोनों पार्टी ने दी। एक सवाल यह है कि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की गई। सब ने ये सवाल उठाया था कि ये फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, मफादात खरीदने के लिए या फिर ज़मीन खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा। आप क्या समझते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है अरकान पार्लियामेंट के साथ, इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस काजी फाजिसा हैं? देखिए, एक तो है इसका उसूली पहलू, एक है कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि जिस वक्त 63A में तब्दीली की गई थी तो वो हमने उसको भी उस वक्त गलत कहा था और ये कि बिल्कुल सिरे से वो पता नहीं वोट गिना ही नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उस वक्त सूरत हाल में ये तब्दीली क्यों लाई गई थी, एकदम तब्दीली क्यों लाई गई थी। आज एक ऐसे वक्त में तब्दीली लाई गई है कि फिर एक हुकूमत को उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो ये उसूल के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, मुल्की और कौमी ज़रूरत के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, नहीं है कि आप मौरूज़ी ज़रूरत के तहत इस किस्म की तरामीम करते रहें। के पीछे है कौन, किनका हाथ है तरमीम के पीछे कि इस वक्त तरमीम अहमियत के हम समझ आ रहे हैं? ये इतनी बड़ी अहम तरमीम है कि जिसके पीछे एक बड़ा अहम आदमी है और उसका नाम है, क्या नाम है उसका? मौलाना साहब ये बताइएगा बताओ उसका उसके नहीं उसके पीछे मुँह से नक भी हो सकता है। मौलाना साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब ये सवाल ले लें। आपने कहा कि कल सुबह तक का वक्त देते हैं ये हालात दुरुस्त कर लिए जाए, अगर नहीं दुरुस्त किए जाते और ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो हम भी होंगे और आप भी होंगे। अच्छा मौलाना ये बताएं कि हैदर शराजी जियो न्यूज़ से आपने इस तशवीश का जिक्र किया। हमने देखा कि केपी हाउस तक भी रेंजर्स पहुंची, वहां पर अदारे के एहलकार पहुंचे बावर्दी और वहां से सीएम की गिरफ्तारी की कोशिश हुई। ये एक तरफ, लेकिन आज साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात है और उसमें राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वसीतर मफाद में ये चीज़ें कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जाएंगे आगे? इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक उनकी राय है, सो उसके मुकाबले में हमारी भी राय है। यही हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। शायद अभी इसके बाद भी बलावल भुट्टो साहब के साथ मेरी बातचीत हो, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत हो, बातें चलती रहेंगी। वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हम भी अपनी राय दे सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हम एक हल तक पहुँचें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने एक राय आपके सामने कह दी, वो कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं होता। वो एक अपनी राय दे सकते हैं, उन्होंने राय दी है और उसके राय की बुनियाद पर बातचीत चल रही है। देखो, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये मामला चल रहा है, मुसवदे पर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ माहौल ऐसा नजर आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस तरह की कानून साजी अगर लाई गई तो फिर आज तक की इस प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या थी? वो तो पहले दिन भी ला सकते थे। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये हरकतें जो मैंने आपसे उस पर एहतजाज भी नोट कराया आपको,
یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اور ہم اس پر اپنا ریئیکشن دیں گے. ایک متنازع ترمیم اگر اس ایوان سے پاس کرایا گیا اور گردنیں توڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ان سے بائی ہک اینڈ بائی کروک ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ جمہوریت ہوگی؟ پھر ہم کہیں گے، آپ کہتے ہیں نا پھر کیا کرو گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی قانون سازی اور آئین سازی اور ترمیم کا حق نہیں ہے. ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوبارہ اس موقف پہ چلے جائیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ہم اس کے کسی قسم کے کارروائی میں پھر شامل نہ ہوں. یہ پھر بہت بڑا اقدام ہوگا جو ہمیں بہت بڑا چیلنج دیا جائے گا. اچھا ایک منٹ اس میں صرف ایک منٹ ایڈ کروں. ایک منٹ دیکھیں، آپ نے جو ملٹری کورٹس کا ذکر کیا ہے، ہمارے پاس جو ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا، یہ تیسرا ڈرافٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا. پہلا بھی لیک ہوا تھا، دوسرا انہوں نے 12 تاریخ کو دیا ہے. آج بھی ایک ڈرافٹ دیا ہے. ہمارے پاس اپنا ڈرافٹ ہے کیونکہ ان کیمرم پروسیڈنگز ہم نے شیئر نہیں کیا تھا، لیکن ابھی ARY نیوز پہ وہ لیک ہوا ہے. آپ اس ڈرافٹ کو دیکھیں، اس میں کوئی ملٹری کورٹس کا ذکر نہیں. اور ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی، ایک اس کا، دوسری ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کہا سارا کچھ ہم لے کے جائیں گے. خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، وہاں سے انسٹرکشن لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ بات مولانا صاحب یہ ہوگی. بتائیے گا کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مولانا فضل الرحمان کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مولانا فضل الرحمان آنے والے کچھ دنوں میں لیڈ کریں گے؟ میں پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں، تم بتا اچھا